اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑے خوشی کے معاملے ہیں، خوشی کا وقت ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے، کیا یہ خوشی باقی ہے، باقی رہے گی، یا فنا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ابھی جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ وہ نفس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بلکہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ پیش کروں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 نفسوں کا ذکر کیا قرآن پاک میں: نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کا ذکر کیا۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو آپ سے، میرے سے گناہ کرواتی ہے، یعنی گناہ کی طرف مائل رہتی ہے، ہر وقت گناہ کی طرف مائل رہتی ہے اور سیدھے رستے میں، اللہ کی راہ میں آنے نہیں دیتی، یعنی گناہوں سے منسلک۔ نفس لوامہ کا ذکر اس طریقے سے آیا کہ نفس لوامہ وہ نفس ہے، اور علماء نے، مشائخ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ نفس ہے جو گناہ کرواتی ہے اور پھر اپنی رب کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، معافی کی طلبگار ہو جاتی ہے۔ فوراً گناہ کیا، اس کے بعد شرمندگی ہوئی دل میں، اور دل نے چاہا کہ معافی مانگ لے، اپنے رب سے معافی مانگ تاکہ تو معاف کر دیا جائے دنیا میں، تاکہ آخرت میں عذاب نہ ہو۔ اب تیسری جو نفس ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، یا کہ مطمئن ہے، مطمئن نفس ہے اللہ سے، اور اللہ اس نفس سے مطمئن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اتنی مطمئن نفس ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو مطمئن نفس ہے اور میں اس سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، میں اس سے راضی ہوں، اور اسی رضامندی کے ساتھ جنت میں جا، اسی رضامندی کے ساتھ۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 قسم کے مسلمان ہیں، انہی نفسوں سے متعلق 3 قسم کے مسلمان ہیں۔ ایک جو اللہ کو مانتے ہیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو مانا، گواہی دی، اور اس کے بعد گناہوں میں لگ گئے، یعنی کون سی نفس؟ نفس امارہ۔ دوسری وہ نفس، نفس لوامہ، وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں
گناہ بھی کرتے ہیں، پھر اللہ سے معافی کے طلبگار بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ علامہ محمد اقبال ہمارے بہت بزرگ شاعر، انہوں نے ارشاد فرمایا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کی مانتے ہیں، اور اللہ کی ماننا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جذبہ اور سنت کی پابندی پہ عمل کرنا، اور اللہ نے جو حکم دیا اس کو ماننا۔ یعنی میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ وہ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں، یہ دوسرے۔ تیسری نفس مطمئنہ، اور تیسرے وہ جن کی اللہ مانتا ہے، یہ تیسرا کیا؟ جن کی اللہ مانتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئن ہے رب سے اور اللہ ان کی مانتا ہے۔ یعنی جس پہ علامہ اقبال صاحب نے ارشاد فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بول تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور یہ رضا کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بھی میں کلیئر کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ رضا کا جو معاملہ ہے کہ اللہ بندے سے پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے، اس پوائنٹ تک پہنچنے والے بندے کون ہیں، میں وہ ایک قصہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا بعد میں انشاءاللہ، اگلے پروگرام میں کر لوں گا، ابھی وقت کم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 نفسوں کا ذکر ہے اور 3 قسم کے مسلمان ہیں۔ میں کون سا ہوں مجھے پتہ چل جائے گا، میں اس میں ترازو میں تولوں گا اپنے آپ کو، مجھے پتہ چل جائے گا۔ آپ اس ترازو میں تولیں گے، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو آپ کو کوشش کیا کرنی ہے، مجھے کوشش کیا کرنی ہے، ہم سب کو مل کے کیا کوشش کرنی ہے کہ نفس مطمئنہ تک پہنچ جائیں۔ اور اگر نفس مطمئنہ تک اپنی زندگی میں نہ پہنچ پائیں تو کم از کم نفس لوامہ تک تو پہنچ جائیں کہ گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تو مانگ لیں، دنیا میں معافی مانگ لیں جب تک سانس چل رہی ہے۔ یہ تمام معاملہ جو ہے فنا اور بقا کا ہے۔ کیا چیز فنا ہے اور کیا بقا ہے؟ باقی سب کچھ فنا ہے، یہ سب کچھ فنا ہے، ہماری زندگی، ہمارا جینا، ہماری خواہشات، ہمارے بنائے ہوئے یہ جتنی بھی محل، بلڈنگیں، یہ جائیداد، یہ عزت، یہ شہرت، یہ بلندیاں، یہ عمارات، یہ مٹیریلزم، جتنا بھی بنایا ہوا ہے سب فنا ہے، ایک دن سب نے۔ یہ جتنی بھی محبت ہے، محبت جس سے کی جاتی ہے وہ بھی فانی ہو جاتا ہے، وہ بھی فنا، وہ بھی دھوکہ دے جاتا ہے، رہ کیا جاتا ہے؟ کل من علیہا فان، یہ سب کچھ ایک دن فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا نام، اللہ جل شانہ کا نام باقی رہے گا، باقی سب فنا ہو جائے گا، سب، میں، آپ، دنیا، یہ سارا سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ جب ہمیں سب کچھ پتہ ہے تو اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں اور یہ کوشش کریں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہو جائے۔ میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں، آپ بھی جلدی سے درود شریف پڑھیے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت کم ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گا آپ لوگوں کی خدمت میں۔ درود کے ساتھ اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔